سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ۔ بھائیو، اللہ رب العزت کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان فرمائی کہ مومن وہ ہیں جو بلا دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان اور یہ مومنوں کا وصف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کون سا مال، کون سی دولت، کون سا متاع اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا کی ہے اور بندے پھر خرچ کیسے کرتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، اللہ کا فرمان کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے۔ رزق کی تفصیل میں علماء نے بیان فرمایا، رزق میں ہر وہ چیز آتی ہے جو مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب تمام باتیں وہ رزق میں شامل ہو سکتی ہیں جو مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت خرچ کرنے کی توفیق کس کو دیتا ہے، جس کی تفصیل میں ہمارے علماء نے یہ وضاحت فرمائی۔ اسی آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا مال و متاع، تن من دھن، سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا عطا کردہ ہے، سب اللہ نے عطا کیا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہی کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، انہی کو خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس عطا کردہ کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بڑا خوبصورت واقعہ جو حضرات محترم ایسا عظیم ہے کہ جس کو سننے کے بعد خرچ کرنے کی لیاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اللہ رب العزت سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ وہ کیسا قادر مطلق ہے کہ بندہ راہ خدا میں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی راہ میں دے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور صدقے کی برکت سے، راہ خدا میں خرچ کی برکت سے اللہ رب العزت بڑی بڑی مصیبتیں اس سے ٹال دیتا ہے۔ اسلامی بھائیو، ایک عورت کا ذکر ہے کہ ایک عورت بنی اسرائیل میں تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا، اور اس وقت کا زمانہ ایسا تھا کہ قحط سالی اس سال پڑی ہوئی تھی، قحط سالی کا دور تھا۔ وہ عورت گھر میں بیٹھی تھی اور گھر میں بیٹھ کر روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے کر جانے ہی والی تھی، منہ میں رکھنے ہی والی تھی کہ سائل دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے، مجھے کچھ روٹی عطا کر، میں بھوکا ہوں، میں سائل ہوں، پریشان ہوں۔ حضرات، اس عورت نے جب اتنا سنا، اپنے منہ سے روٹی کا نوالا نکالا اور وہ باہر گئی اور اس سائل کو عطا کر دیا، سائل کو دے دیا۔ سائل دعائیں دیتا ہوا باہر سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے بچے کو ساتھ لیتی ہے اور پھر جنگل کی طرف لکڑیاں چننے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عورتیں لکڑیاں چننے یعنی لکڑیاں بیننے کی غرض سے جنگلوں میں جاتی تھیں، بچے ان کی گودی میں ہوا کرتے تھے۔ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو وہ ڈالیوں پر اور پیڑ کی شاخاؤں سے میں دوپٹہ باندھ کر اپنے بچوں کو وہاں لٹا دیا کرتی تھیں، اور خود جو ہے جنگل کے کام کاج وغیرہ یا جو بھی انہیں کچھ لکڑیاں چننا ہوتی تھیں اس غرض سے وہ نکل جاتی تھیں۔ تو ایسے ہی وہ عورت بھی جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی۔ کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا، اور آنے کے بعد وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ جب بچے کی چیخ ماں نے سنی، ماں بلبلا گئی،
परेशान हो गई, भेड़िए के पीछे भागी, रब से दुआ कर रही थी, परवरदिगार आलम भेड़िया मेरे इस एक लोते बच्चे को ले गया है, इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मैं इसके बगैर अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहतरम जिब्राईल अमी से इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल जाओ और इस भेड़िए से इस बच्चे को बचाओ और इसकी माँ को अता कर दो। हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और उस भेड़िए से बच्चे को बचाया और बच्चे को लेने के बाद माँ को अता कर दिया। कहने लगे, ए बंदी तू जानती है ये सिला तुझे कैसे मिला, ये सिला तुझे कैसे हासिल हुआ, तेरा बच्चा गोद में आज कैसे आया? कहा नहीं मैं नहीं जानती। जिब्राईल अमी हज़रत मोहतरम उस औरत से कहते हैं कि वो निवाला जो तूने अपने मुंह से निकाल कर साइल को दिया था, साइल को खिलाया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी सदक़े की वजह से आज तेरे बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचा लिया है। हज़रात देखो किस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की परेशानियों को दूर करता है। और पहली बात कि सदक़ा करने से, राह खुदा में ख़र्च करने से मुसीबतें टल जाती हैं। नबी फरमाते हैं कि सदक़ा एक ऐसी अज़ीम शे है, एक ऐसी अज़ीम चीज़ है जो पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होती है और सदक़ा करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। तो हमें सदक़ा व खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत भी सदक़े में पाई जाती है। जो सदक़ा करता है अल्लाह के लिए तो गोया कि वो अल्लाह से मोहब्बत भी करता है और राह खुदा में खर्च कर कर लोगों की मदद भी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता। आपको इस किस्म की मज़ीद भी वीडियो से आगाह करते रहेंगे, ऐसी मालूमात फराहम करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको ये मालूमात पसंद आई, और अगर ये मालूमात पसंद नहीं आई तो इनकी वजूहात क्या थी, और अगर पसंद आई हैं तो इन मालूमात को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ये जान लीजिए कि हमें भी क़यामत की तैयारी करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।